محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل مشرقی مغربی۔ آج کا عنوان رب تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، تذکرۃ الاولیاء کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ منادی کرنے والا حدود ملت کے چاروں جانب اعلان کرتا ہے کہ خلیفہ وقت کے دربار میں جو شخص ان 3 سوالات کے تسلی بخش اور تشفیع آمیز جوابات دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ دراصل یہ وہ سوالات ہیں جو اس شرط پر ایسے افراد کی طرف سے کیے گئے ہیں کہ اگر انہیں ان سوالات کے جوابات دے دیے گئے تو وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی محمد کے لائے ہوئے دین اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ سوالات کرنے والوں نے یوں ہی شرط نہیں رکھ دی، انہوں نے اپنی تمام تر ذہانت صرف کی ہے، عقل و خرد کے مقدور بھر فاصلے طے کر کے ایسے سوالات ترتیب دیے ہیں کہ دوسرا لاجواب رہے، اور خلیفہ وقت نے بھی ایسے ہی انعام نہیں رکھ دیا۔ سوالات اپنی جامعیت اور وسعت میں ایک جہان معنی رکھتے ہیں، اور ان کے جوابات دینا بظاہر مشکل ترین امر محسوس ہوتا ہے۔ منادی کرنے والا سوال بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے۔ لمحات کروٹیں بدل رہے ہیں، ساتیں سرعت کے ساتھ جاری و ساری ہیں، وقت کا رواں تیزی سے رواں دواں ہے، مگر خلیفہ وقت کے دربار زیوکار میں سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ کوئی مرد فہم و فراست آگے نہیں بڑھ رہا کہ جو 3 سوالات کے جوابات دے سکے۔ تاہم دین اسلام کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہر شخص سوچ میں مستغیر ہے، سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں محو ہے۔ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، غریب سے لے کر امیر تک، شاگرد سے لے کر اساتذہ تک، متمل سے لے کے عالم تک، ہر کوئی اس دھن میں مگن ہے کہ وہ دربار خلافت میں سب سے پہلے جا کر ان سوالات کے قابل قبول جوابات دے کر نہ صرف اپنی ذہانت کا سکہ جمائے، شہرت و عزت اور نام کمائے، بلکہ منہ مانگا انعام بھی پائے۔ سوچ و بچار جاری ہے کہ اتنے میں ایک لڑکا دربار میں پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ تینوں سوالوں کے مطمئن آفرین جواب دے سکتا ہے۔ اس لڑکے کی عمر بمشکل 12 سال ہے۔ خلیفہ حیران بھی ہوتا ہے اور متعجب بھی کہ بھلا ایک نوعمر لڑکا کہاں اور اتنے مشکل سوالات کہاں۔ خلیفہ پہلے تو کچھ توقف اختیار کرتا ہے، لمحہ بھر کے لیے سوچتا ہے، مگر پھر وہ لڑکے کو جوابات دینے کی اجازت دے دیتا ہے۔ سوالات کے جوابات دینے سے پہلے نوعمر لڑکا پوچھتا ہے، جواب دینے سے پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوالات کرنے والا کون ہے۔ خلیفہ کہتا ہے کہ یہ سوال ہم ہی کر رہے ہیں۔ خلیفہ وقت سے لڑکا کہتا ہے، چونکہ آپ سوالی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس جگہ کھڑے ہو کر سوال کریں جہاں دوسرے لوگ کھڑے ہو کر آپ سے سوال کرتے ہیں، اور مجھے اس جگہ بیٹھنے دے دیا جائے جہاں آپ بیٹھ کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت کے لیے اس نوعمر لڑکے کا یہ مطالبہ اگرچہ سخت اور بھاری ہے، مگر وہ جوابات سننے کے لیے اشتیاق میں اپنی مسند سے اتر آتا ہے اور نوعمر لڑکے کو اپنی جگہ بیٹھنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ خلیفہ وقت کے عام آدمی کی جگہ پر کھڑے ہونے اور نوعمر لڑکے مسند مملکت پر بیٹھنے کے بعد لڑکا کہتا ہے، ہاں اب باری باری اپنے سوالات پیش کرو۔ خلیفہ کہتا ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ لڑکا جواب دیتا ہے، غور کرو کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کہ ایک نوعمر لڑکے کو مسند حکومت پر بٹھا دیا ہے اور بادشاہ کو ایک معمولی آدمی کی جگہ کھڑا کر دیا ہے۔
بس اللہ تعالیٰ اس وقت یہی کچھ کر رہا ہے۔ بے پناہ ذہانت اور لاجواب فطانت کا بے مثال جواب سن کر خلیفہ حیرت زدہ بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی۔ اس کے چہرے پر مسرت او اس تعجب کے کوسوں قزا رنگ بکھیرنے لگتے ہیں اور وہ فوراً ہی دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ لڑکا کہتا ہے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے آپ 1 سے 10 تک گنتی گنے۔ سوال کرنے والے بادشاہ سلطنت کو یہ بات انتہائی آسان معلوم ہوتی ہے اور وہ فوراً گنتی گننا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ 10 تک پہنچتا ہے تو لڑکا کہتا ہے اب یوں کیجئے کہ الٹی گنتی گننا شروع کیجئے، یعنی 10 کے بعد 9 اور 9 کے بعد 8، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک میں روکنے کے لیے نہ کہوں آپ رکے نہیں بلکہ مسلسل گنتے جائیں۔ سربراہ سلطنت تیزی کے ساتھ الٹی گنتی گننا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب 1 پر پہنچتا ہے تو اسے مجبوراً رکنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی سربراہ مملکت 1 پر رکتا ہے تو لڑکا فوراً بول پڑتا ہے آپ رک کیوں گئے؟ میں نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ اب جب تک میں رکنے کے لیے نہ کہوں آپ گنتی جاری رکھیں گے۔ بادشاہ جواب دیتا ہے لیکن 1 سے پہلے میں کیا گنوں؟ اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ لڑکا کہتا ہے اے سائل بادشاہ، یہی تو تیرے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس طرح اللہ سے پہلے بھی اللہ ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، یعنی نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا۔ بادشاہ سلامت کو 9 عمر اور کم سن مگر بلوغ نظر اور زود و فہم لڑکے کی جوابات از حد پسند آتے ہیں اور کلامات تحسین و آفرین ادا کرنے لگا۔ اسے 2 سوالوں کے انتہائی مدلل اور پرمغز جوابات مل چکے تھے، لیکن جن سے اسے دلی اطمینان اور ذہنی سکون میسر آیا ہے۔ اب اسے یقین ہے کہ تیسرا سوال کا جواب بھی تشبیہ بخش ہوگا۔ وہ جلدی سے تیسرا سوال پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے؟ 9 عمر مگر پختہ ذہن لڑکا دربار میں روشن قندیلوں میں سے ایک قندیل کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جس طرح اس گول قندیل کے بارے میں کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی دائیں طرف کون سی ہے اور بائیں کون سی، اسی لیے کہ یہ چاروں طرف سے بالکل ایک ہی صورت رکھتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صورت کے بارے میں کسی قسم کا اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ بس ہمیں تو یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالیقین ہے، اور جس طرح قندیل کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی ہر شے منور و روشن ہے۔ 12 سالہ لڑکے کے اس جوابات کی ہر شخص نے تعریف و توصیف کی۔ یہ ذہین و فطین لڑکا کون تھا؟ یہ وہی لڑکا تھا جو بڑا ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں اس کا نام روشن ہوا۔ شکریہ۔